ترنگا جو آج ترنگا ہے وہ ترنگے کو بھی ڈیزائن مسلمانوں نے کیا. ہزاروں مسلم علماء پھانسی کی سزا کاٹے کہ کوئی قوم ہندوستان کی، کوئی مذہب، آج بہت بڑے مذہبی دعوے کرتے ہیں، کوئی مذہبی گروہ یاد رکھیے کہ انگریزوں کے خلاف دھرم یدھ کا اعلان نہیں کیا. کوئی مذہب نہیں کیا انگریزوں کے خلاف دھرم یدھ کا اعلان. مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف دھرم یدھ یعنی جہاد کا اعلان کیا تھا. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی آزادی میں. اور ہمارے علماء نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی ہیں. کیا کسی کے دھرم، سمجھیے کہ دھرم کے ماننے والے پریسٹوں نے یا بڑے سمجھیے کہ پجاریوں نے یا شنکر آچاریوں نے کالے پانی کی سزا کاٹی ہے؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور ایک بات بہت اہم کہہ دوں، اس 75ویں ماں پھانسی کی سزا کاٹے. میں اگر پورے نام گناؤں تو سمجھیے کہ ایک بڑی تاریخ ہندوستانی علماء کی ہے. اور دیوبند سے لے کر سمجھیے کہ ریشمی رومال کی تحریک ہو یا پھر 1957 کی جنگ آزادی کی لڑائی ہو، غدر ہو، یہ سب میں مسلمانوں نے سب سے آگے رہا. خود بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ملک 75ویں یوم آزادی منانے جا رہا ہے، بلکہ ریاست تلنگانہ میں یوم آزادی کا جشن کل ہی سے شروع ہو چکا ہے. مختلف ریاستیں اپنے اپنے انداز سے اس عظیم ملک اور عظیم جمہوریت کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. اس میں ایک بات بہرحال یاد رکھنے کی ہے کہ 75 سال کا یہ جو عرصہ گزرا ہے، یہ سمجھے کہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے بڑے نشیب و فراز کا دور گزرا ہے. اور ہر ملک میں نشیب و فراز آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ترقی کی طرف جاتے ہیں یا صرف تنزل کی طرف ملک جاتا ہے. ترقی اور تنزل یعنی اپ اینڈ ڈاؤن، یہ دونوں تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن اس 75 سال میں مستقل اس ملک کی سب سے بڑی مائنارٹی یا پھر سب سے بڑی اکثریت، اگر ذات پات بھید بھاؤ کو اگر ہٹا کر میں کہوں تو مسلمان ملک کی سب سے بڑا گروہ ہے جو ایک اللہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے. اس کے پاس نہ تہذیبی ٹکراؤ ہے، نہ اس کے پاس سمجھیے کہ رسول اور اللہ کی وحدت پر کوئی ٹکراؤ ہے. جتنے دوسرے مذاہب اس ملک میں رہتے ہیں وہاں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف اوتاروں کو، مختلف بھگوانوں کو، مختلف سمجھیے کہ بہرحال خداؤں کو مانا جاتا ہے. اور یہ ملک کی خوبصورتی رہی ہے. یہ ملک خوبصورت اس وجہ سے رہا ہے کہ یہاں مختلف تہذیبیں پلتی ہیں اور ہر مذہب دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بڑی قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک دوسرے کا احترام اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سنہری حصہ ہے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے مسلمانوں ہی کو سمجھیے کہ صاحب دیش بھکتی کا ثبوت دینے پر جبر اور زبردستی کی جا رہی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ مذہب پہلے ہے یا پھر ملک پہلے ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ مذہب الگ چیز ہے، ملک علیحدہ چیز ہے. میں امریکہ چلا جاؤں، میں پاکستان چلا جاؤں، یا میں چائنا چلا جاؤں تو میرا مذہب تو وہی رہے گا، ملک تبدیل ہو جائے گا. تو اس طرح سے مذہب اور ملک کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ملک ایک بہرحال سمجھیے کہ عظیم اور قابل عزت و نگاہ کی اور اس کے ساتھ سمجھیے کہ صاحب محبت کرنے والی جگہ کا نام ملک ہوتا ہے.
اور مذہب روحانی عقیدت اور احترام کی چیز مذہب ہوتی ہے۔ ملک روحانیت سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ ملک میں تو سمجھیے کہ اس مٹی سے، اس کی آب و ہوا سے لوگوں کو محبت اور پیار ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں، جس میں بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دلت بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہے، بدھ بھی ہے، ٹھاکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ لوگ بھی امریکہ شفٹ ہوئے ہیں، کینیڈا شفٹ ہوئے ہیں، یورپ شفٹ ہوئے ہیں، اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی جا کے شفٹ ہوئے ہیں۔ تو اب وہاں کا ملک ان سے کہے کہ بتا مذہب پہلے ہے یا ملک پہلے ہے، تو یہ ایسا جمہوریت میں ایسے نہیں چلتا۔ جمہوریت سمجھیے کہ ایک کتاب کا نام نہیں ہے، جمہوریت پورے ایک سسٹم کا نام ہے کہ آپ سب کو لے کر چلیں گے، سب کے ساتھ پیار اور محبت کی بات کریں گے۔ مسجدوں کو گرا کر، کسی کے مذہب کو ختم کر کے، ون کنٹری ون لا، ون نیشن ون لا، ون نیشن ون کلچر، یہ سمجھیے کہ ہندوستان 75 سال گزار چکا۔ اگر یہی فورسز جو اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، اگر یہ اسی طرح سے ذہن کو بنائیں گے تو یہ ملک مزید آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اس ملک میں بڑا بھونچال پیدا ہو جائے گا۔ اور آزادی کوئی سمجھیے کہ کھلونا نہیں ہے۔ آج وہ لوگ اقتدار پر ہیں جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کو تسلیم کیا اور ان کو سمجھیے کہ معافی نامے لکھ کر دیے تھے۔ آزادی کی قیمت ہم جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ناشتے میں ان کے 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر آئے۔ کیا ہندوستان کی جنگ آزادی میں کسی کے سامنے ناشتے پر اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر آئے؟ اور ہمارے علماء نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی ہیں، کیا کسی کے دھرم کے کٹے ہوئے سر آئے؟ اور ہمارے علماء نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی ہیں، کیا کسی کے دھرم، سمجھیے کہ دھرم کے ماننے والے پریسٹوں نے یا بڑے سمجھیے کہ پجاریوں نے یا شنکر آچاریوں نے کالے پانی کی سزا کاٹی ہے؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور ایک بات بہت اہم کہہ دوں اس 75ویں آزادی کے موقع پر، کہ کوئی قوم ہندوستان کی، کوئی مذہب، آج بہت بڑے مذہبی دعوے کرتے ہیں، کوئی مذہبی گروہ، یاد رکھیے کہ انگریزوں کے خلاف دھرم یدھ کا اعلان نہیں کیا، کوئی مذہب نہیں کیا انگریزوں کے خلاف دھرم یدھ کا اعلان۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف دھرم یدھ یعنی جہاد کا اعلان کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی آزادی میں، اور ہزاروں مسلم علماء پھانسی کی سزا کاٹے۔ میں اگر پورے نام گناؤں تو سمجھیے کہ ایک بڑی تاریخ ہندوستانی علماء کی ہے، اور دیوبند سے لے کر سمجھیے کہ ریشمی رومال کی تحریک ہو، یا پھر 1957 کی جنگ آزادی کی لڑائی ہو، غدر ہو، یہ سب میں مسلمانوں نے سب سے آگے رہا۔ خود ترنگا جو آج ترنگا ہے، وہ ترنگے کو بھی ڈیزائن مسلمانوں نے کیا۔ اردو زبان نے اس ملک کی آزادی میں بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ انقلاب زندہ باد، ہندوستان چھوڑ دو، یہ جو نعرے ہیں یہ اردو زبان کے نعرے ہیں، اور اردو زبان نے جوش، ولولہ اور پھر ہندوستان کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ آج اس زبان کو ایک مذہب سے منسوب کر دیا گیا، اس زبان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں، پوری تاریخ نہیں بیان کروں گا، بہت دور تک بات جائے گی، خالی گیٹ آف انڈیا پہ جا کر ناموں کو پڑھ لیجئے
کتنے مسلمان کے نام ہیں اور کس کمیونٹی کے کتنے نام گیٹ آف انڈیا پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی جلیان والا باغ برداشت کیے، خود جلیان والا باغ کی پوری فہرست میرے پاس ہے۔ جلیان ہندوستان کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ آج اس زبان کو ایک مذہب سے منسوب کر دیا گیا، اس زبان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں، پوری تاریخ نہیں بیان کروں گا، بہت دور تک بات جائے گی۔ خالی گیٹ آف انڈیا پہ جا کر نام کو پڑھ لیجئے، ناموں کو پڑھ لیجئے، کتنے مسلمان کے نام ہیں اور کس کمیونٹی کے کتنے نام گیٹ آف انڈیا پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی جلیان والا باغ برداشت کیے، خود جلیان والا باغ کی پوری فہرست میرے پاس ہے۔ جلیان والا باغ میں 25% شہید ہونے والے مسلمان تھے۔ جہاں ویر بھگت سنگھ کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، وہیں اشفاق اللہ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اشفاق اللہ نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میرے خبر میں، میرے کفن میں صرف میرے ملک کی مٹی رکھ دیجیے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کتنا بد نصیب ہے ظفر، 2 گز زمیں بھی نہ ملی دفن کے لیے کوہ یار میں۔ یہ ملک سے محبت ہماری ہے، اور پھر اس ملک سے صرف محبت اور انگریزوں کو بھگانے کی لڑائی ہم نے نہیں لڑی، بلکہ اس کے بعد جب کبھی بھی دشمنوں نے ملک پر حملہ کیا، چاہے سمجھیے کہ ویر عبدالحمید ہو جو پاکستان کے ٹینکوں کو تباہ کیا، ہندوستان کے سمجھیے کہ صاحب بارڈر کی رکشا کی، اور چاہے تیزپور کا محاذ ہو، تیزپور کے آسام کے محاذ میں چائنا پوری طاقت سے گھس گیا تھا، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی اسپیچ کو آج بھی پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس اسپیچ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا ہندوستان میں تیزپور کی اگر کسی نے آبرو رکھی تو وہ مسلمانوں نے رکھی ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے، اب یہ سنگی آ کر چڈی سے پینٹ پر اب آئے ہیں، اب یہ آ کر مسلمانوں سے دیش بھکتی کی بات کہہ رہے ہیں۔ تم یہ کہے تو دیش بھکت، تم وہ کہے تو دیش بھکت۔ آج سمجھیے مختلف نعرے دیش بھکتی کے لگائے جا رہے ہیں، 1 نیشن 1 کلچر کی بھی بات اس میں کہی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ کنٹری 1 نیشن ضرور ہے، لیکن 1 کلچر نہیں ہے۔ ہر 100-200 کلومیٹر کے بعد یہاں پر فصل بھی بدلتی ہے، یہاں آب و ہوا بھی یہاں تہذیب اور تمدن بھی بدلتی ہے۔ تو ایسے ملک میں جو مختلف سمجھیے تہذیبوں اور مختلف کلچروں کی ایک بہت بڑا زبردست گلدستہ ہے، اس گلدستے کو ختم کرنے کی یہ سنگھی جو کوشش کر رہے ہیں، یقینی طور پر ناکام ہوں گے۔ ہندوستان زندہ رہے گا، ہندوستان زندہ باد رہے گا، ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کا کلچر، ہندوستان کا سیکولرزم ہی ہندوستان کی طاقت ہے، اور یہی طاقت کے ساتھ ہم دنیا کے سپر پاور بنیں گے۔ شکریہ۔